اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ربیع الاول شریف میں اگر نفلی عبادت آپ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے یہ 4 رکعت نماز نفل اس طریقے سے ادا کر لیں انشاءاللہ عز و جل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ تمام کے تمام گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے نفل بتائے ہیں، بتانے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ربیع الاول شریف کا چاند دیکھتے ہی یہ 4 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں۔ ان کی فضیلت کیا ہے؟ نبی رحمت تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے چاچا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ چاچا میں تجھے ایک ایسی عبادت نہ بتاؤں، نفل نہ بتاؤں کہ جس کے کرنے سے آپ کے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ جو آپ نے جان بوجھ کر کیے، جانے انجانے میں چھپ کے کیے یا کھلے عام کیے، وہ تمام کے تمام اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے گا۔ فرمایا اگر ہو سکے تو ان نفلوں کو روزانہ کی بنیاد پر ادا کیا کرو، اگر نہیں تو کم از کم ہفتے میں ایک بار ادا کیا کرو، اگر ہفتے میں بھی نہ کر سکو تو مہینے میں ایک مرتبہ ان نوافل کو ضرور ادا کریں، اور مہینے میں بھی نہیں تو سال میں ایک مرتبہ ضرور ان نفلوں کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے، مہینے میں نہیں پڑھ سکتے، ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے، روزانہ کی بنیاد پر نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ یہ نفل ضرور ادا کر لینا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے تمام گناہ جو آپ نے جان بوجھ کر کیے، جو جانے انجانے میں کیے، جو کھلے عام کیے، جو چھپ کر کیے، وہ سب کے سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرما دے گا۔ وہ نفل کون سے ہیں؟ وہ نفل ہیں صلاۃ التسبیح کے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح عبادت اللہ تعالیٰ کی، منہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف۔ اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو آپ نے کہنا اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ آپ نے ثنا پڑھنی ہے، ثنا کے بعد 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ اور سورت پلانی ہے۔ سورت فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے، رکوع کی تسبیح کہنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ پھر تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے رکوع سے کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہو کر آپ نے پھر 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سجدے میں جانا ہے، سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ پھر تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دونوں سجدوں کے درمیان جب آپ نے بیٹھنا ہے، ایک سجدہ مکمل کیا، اس کے بعد آپ بیٹھ گئے، دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے آپ نے بیٹھ کر 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پھر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرا سجدہ کرنا ہے، سجدے کی تسبیح کرنے کے بعد آپ نے پھر 10 مرتبہ سجدے کی حالت میں تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے پہلی رکعت مکمل کی، اسی طرح آپ نے دوسری رکعت مکمل کرنی ہے، اسی طرح تیسری اور چوتھی رکعت مکمل کرنی، یا یوں سمجھیں کہ جب آپ نے رکعت کا آغاز کرنا ہے، رکعت مکمل کرنے کے بعد قیام کی حالت میں کھڑا ہونا ہے تو آپ نے 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، باقی ہر مقام پر آپ نے 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ کے اس نماز کو مکمل کر لینا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ربیع الاول کی خاص عبادت نہیں ہے، یہ ربیع الاول کے خاص نوافل نہیں ہیں، یہ ایسے نوافل ہیں کہ آپ جب چاہیں پڑھیں، لیکن کوشش کریں کہ ربیع الاول شریف کا چاند دیکھتے ہی، کیونکہ یہ وہ عظیم اور بابرکت مہینہ ہے کہ جس مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور منبع فیوز و برکات تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات میں تشریف لے کر آئے، تو یہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے